فرمائیں گے۔ اب ہم پچھلے جو پروگرام میں عرض کیا تھا وہ مسئلہ ایک دفعہ پھر عرض کر دیتے ہیں کہ وطر کی تیسری رکعت میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تکبیر قنوت لگاتے ہیں، یعنی الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، اب دعائے قنوت پڑھنی تھی، اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہم تکبیر لگاتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو یہ تکبیر لگانا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہاتھ اٹھانا بھول گیا، بس ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر اس نے دعائے قنوت شروع کر دی ہے، اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ وہ ہاتھ تو اٹھائے نہیں، کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت کریمہ ضرور تھا، یہ ترک سنت لازم آیا، لیکن اس دعائے قنوت سے پہلے تکبیر واجب تھی۔ تو اگر کوئی تکبیر لگانا بھول گیا اور دعائے قنوت پڑھ لی، رکوع میں جا کے یاد آیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، یا پھر دعائے قنوت بھی بھول گیا اور تکبیر قنوت بھی بھول گیا، جس سے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ الحمد پڑھی، سورت پڑھی، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ رکوع میں اگر یہ یاد آ بھی گیا کہ میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں تو آپ کو واپس نہیں لوٹنا ہے، اب آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ اس کا تدارک ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ عیدین کی 6 زائد تکبیریں واجب ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں 3 ہوتی ہیں، یہ 6 کی 6 تکبیریں واجب ہیں۔ ایک بھی تکبیر اگر بھولے سے رہ گئی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ان تکبیرات کو ان کے محل سے ہٹا دیا، یعنی جہاں پر تکبیر کہنے کا حکم تھا اس کے علاوہ کسی اور رکن میں جا کے تکبیرات کہیں، تب بھی آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب آپ عید کی نماز کا آغاز کرتے ہیں، پہلے آپ پہلی تکبیر لگاتے ہیں، ہاتھ باندھی اور ثنا پڑھی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف اور سورت پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں لگاتار ہوتی ہیں جو زائد تکبیریں کہلاتی ہیں، گویا کہ حالت قیام میں، پہلی رکعت میں حالت قیام میں اور قراءت سے پہلے 3 تکبیریں لگتی ہیں زائد۔ اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے قراءت ہوتی ہے اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، پھر 3 لگاتار تکبیریں جو زائد تھیں وہ پڑھیں لگائیں، اور اس کے بعد پھر رکوع کی تکبیر لگائی۔ تو اب اگر یہ تکبیرات اپنی جگہ سے ہٹا دی جائیں، مثال کے طور پہ جیسے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی عید کی نماز میں دیر سے آیا اور پہلی رکعت میں مثال کے طور پہ وہ امام کو رکوع میں پاتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں چلا جائے اور وہ جو 3 زائد تکبیریں اس کی چھٹ گئی تھیں وہ رکوع کے اندر کہہ لے، تینوں تکبیریں رکوع میں کہہ لے، اور پھر چونکہ اب وہ محل تو تھا قیام اور اس نے آ کے رکوع میں تکبیرات کہیں تو محل یعنی جگہ تبدیل ہو گئی، تو اب آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھی واجب ہے، اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر بھی واجب ہے، یعنی دوسری عید کی دوسری رکعت جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پہلے الحمد شریف ہے، پھر سورت ملائی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیریں ہوتی ہیں جن میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد چوتھی تکبیر لگاتے ہیں، اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ تکبیر رکوع ہے، اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو چوتھی تکبیر ہے، جو تکبیر رکوع ہے، اس میں ایک تو یہ کہ لفظ اللہ اکبر کہنا ہوگا، اور دوسرا یہ تکبیر واجب بھی ہے۔ عام نمازوں کے اندر یہ تکبیر جو رکوع میں جانے کے لیے لگائی جاتی ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سنت کریمہ ہے، لیکن عید کی دوسری رکعت میں تکبیر رکوع واجب ہے، لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی تکبیر لگانا بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قراءت کرنا اور سری نماز میں آہستہ قراءت کرنا واجب ہے، جیسے فجر ہے، مغرب، عشاء، جمعے کی نماز، ان میں جہر سے قراءت امام پر واجب ہے، اور ظہر و عصر جب پڑھتے ہیں تو اس میں سری نماز ہیں، یعنی قراءت آہستہ کرنی ہوتی ہے، بس اتنے آواز سے کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جائے، بلند آواز سے قراءت منع ہوتی ہے۔ اگر اب یوں کیا کہ جہری نماز میں امام نے سری قراءت کر دی، یا سری نماز تھی اس میں جہر سے قراءت کر دی، تو اس کی مقدار فقہا نے لکھی ہے کہ اگر ایک آیت پوری پڑھ ڈالی جہری نماز میں آہستہ، پھر یاد آئی، یا آہستہ نماز میں جہر کے ساتھ ایک آیت کم از کم پڑھ دی ہے، تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ایک شخص، یہ تو امام کا مسئلہ تھا، اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے اس کا نفس مسئلہ سمجھ لیں، پھر ہم اس واجب کی طرف آتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، مثلا گھر کے اندر، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں اس کو اختیار ہے کہ جہر سے قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے۔ ویسے تو یہ جہری نمازیں ہیں تینوں، لیکن یہ امام اگر ہوتے تو اس پہ جہر کرنا واجب تھا، منفرد کے لیے حکم تھوڑا سا بدل جاتا ہے، اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، چاہے تو یہ تھوڑی سی بلند آواز سے قرات کرے فجر میں، مغرب عشاء میں، اور چاہے تو سری نماز پڑھے یعنی آہستہ قرات کر لے، یہ اس کو اختیار ہے دونوں چیزوں کا۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں اس کو سر کر رکھنا واجب ہے، اس میں اگر جہر کرے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ منفرد نے سری نماز میں ایک آیت کو جہر سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو کبھی گھر میں ہوتے ہیں، ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے کمرے میں ہیں، تو کبھی ذوق بڑھانے کے لیے سوچتے ہیں تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں، کون سا یہاں پر کوئی ہے، اور ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دی، عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دی، تو اگر تو بھولے سے کی ہے اور ایک آیت کے برابر کم از کم کر دی ہے، آخر میں سجدہ سہو سے تدارک ہو جائے گا۔ لیکن بھولے سے نہیں کی بلکہ جان بوجھ کے کی ہے کہ چلو یار تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے ہیں مزہ آئے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں تو گناہ گار بھی ہوئے، اور پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ یہاں تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا تھا۔ سجدہ سہو وہاں ہوتا ہے جہاں واجب کو بھولے سے انسان چھوڑ دے، یہاں جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے، لہذا سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ واجب ہے، اگر جگہ بدل دی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے علم شریف پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کرنا بھول گیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، 2 سجدے کیے تو یاد آیا او ہو یہ تو میں نے رکوع بھول گیا تھا، اب وہ کھڑا ہوا، رکوع کیا اور پھر سجدوں میں چلا گیا، تو یہ جو رکوع تھا یہ سجدوں کے بعد اس نے گویا کہ کیا، محل بدل گیا، جگہ بدل گئی، ترتیب بدل گئی، تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ کرنا یہی تھا کہ اس کو کھڑے ہو کے رکوع بھرل کرنا تھا، ورنہ یہ رکعت ہی نکل جاتی، تو اس کو اٹھنا ہی تھا اور رکوع کرنا تھا، پھر دوبارہ سجدے کرتا، لیکن آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ رکوع کو ہر رکعت میں 1 بار اور سجود کو 2 ہی بار کرنا، لہذا اگر کسی نے ایک دفعہ رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور بھول گیا کہ میں رکوع کر چکا ہوں، کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے میں رکوع میں گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں، پھر دوبارہ چلا گیا، پھر جب وہ آگے سجدے میں پہنچا تو یاد آیا او ہو 2 رکوع کر چکا ہوں، تو آخر میں پھر سجدہ سہو کرے گا۔